بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان کا مہینہ شروع ہے اور رمضان میں لوگ کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت رمضان میں ہونا بھی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کا نزول، قرآن مجید رمضان میں اتر چکا ہے، اور جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ رمضان میں اتر چکے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کی تلاوت رمضان میں کرنا چاہیے، اور یہ سعادت کی بات ہے کہ کسی کو اللہ رب العزت ایک ختم قرآن نصیب فرماتے ہیں، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 10 بھی نصیب فرماتے ہیں، تو یہ سعادت کی بات ہے۔ قرآن کے ساتھ جتنا شغف ہو، جتنا لگن ہو، اتنا ہی کم ہے۔ تو آج ہم بیان کریں گے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد، قرآن کو ختم کرنے کے بعد اس کو کسی کو بخشنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ تو اکثر لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور بخشنے کا جو طریقہ ہے وہ انہیں صحیح معلوم نہیں ہوتا کہ ہم قرآن پاک کو فلاں کی روح میں یا والدین کی روح میں ہم کیسے اس کو ایصال ثواب کر لیں۔ تو یاد رکھنا کہ قرآن بخشنے کا 2-3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 پارہ تلاوت کر لیں، 2 پارہ تلاوت کر لیں، اس کے بعد جتنے بھی آپ نے تلاوت کی ہے تو پھر آخر میں یہ کہیں کہ یا اللہ میں نے یہ 1 پارہ 2 پارہ تلاوت کی، یہ فلاں کی روح کو آپ پہنچا دے، میں نے بخش کیا، اس کا ثواب فلاں کی روح تک یا اللہ پہنچا دے۔ تو یہ جتنے بھی آپ نے پڑھ لیا ہے فلاں کی روح تک اللہ رب العزت یہ ثواب پہنچائیں گے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مکمل قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، ختم قرآن کر لیں، اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ یا اللہ میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، ختم قرآن کی، اور اس کا جو ثواب ہے میں اپنے والدین کی روح کو بخشوانا چاہتا ہوں، یا اللہ یہ سارا ثواب میرے والدین تک پہنچا دے۔ تو اس کا جو جتنا بھی ثواب ہے اللہ رب العزت آپ کے والدین تک پہنچائیں گے۔ اور اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں فلاں کی روح تک یہ ثواب پہنچاؤں اور یہ قرآن اس تک بخش دوں تو مجھے کچھ نہیں ملے گا، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، وہ اس تک بھی ثواب پہنچائیں گے اور آپ کو بھی مکمل ثواب ملے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی لیے قرآن مجید کے ختم پر آپ اپنے والدین کو بھی ایصال کر سکتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ ہیں مسلمان ہیں، سب کو آپ قرآن پاک بخشوا سکتے ہیں، ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ تلاوت کرتے رہے اور پھر اس کا ثواب جس تک آپ پہنچانا چاہتے ہیں، جس کے لیے آپ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ختم قرآن کے بعد جس تک آپ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہو آپ کر سکتے ہو۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ شروع سے ایک نیت کر لے کہ میں خود ختم قرآن کر رہا ہوں، یہ میں فلاں آدمی کو ایصال ثواب کرتا ہوں، تو یہ بھی آپ کر سکتے ہو۔ اور ختم قرآن کے وقت کسی عالم کو بلانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ خود بھی دعا کر سکتے ہیں اور اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اور جو بھی کچھ آپ مانگنا چاہتے ہیں مانگ سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بڑے بزرگ کو بلائے، ہاں اگر کسی کو بلایا جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ختم قرآن کے بعد آپ دعا کر لے، اللہ سے معافی مانگے، اور یہ نیت بھی کر لے کہ میں یہ جتنی بھی انسانیت ہے، مسلمان ہے، ان سب کے ارواح میں یہ قرآن پاک ایصال ثواب کرتا ہوں، تو ان تک بھی یہ ثواب پہنچے گا اور آپ کے نام اعمال میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔